آج میں علی محمد کی رہائی پہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ بے قصور تھا. اس کو تقریباً 80 دن علی محمد کو انہوں نے جیل میں رکھا. اس کے باوجود یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی علی محمد کو کہ وہ کسی قسم کے تشدد میں وہ شریک ہوا. اور یہی کیس شہریار افریدی کا ہے. وہ بھی اس کو بھی بیل مل گئی ہے. وہ بھی ایچ کیو کیس جو ہیڈ کوارٹرز کا تھا اس میں سے بھی وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی. 9 مئی کو جو مجھے کوشش کی تھی 30 میرے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے جب میں جیل میں تھا. ظلم بھی میرے سے ہوتا ہے. غیر قانونی آئینی طور پہ مجھے وہاں جس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں مجرموں کی طرح, اور اس کے بعد جب میں جیل میں ہوتا ہوں تو میرے پہ کیسز ہو جاتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ جو جلاؤ گھرا ہوا. اور اس میں بھی مجھے ایک میں سلام کرتا ہوں جج صاحب کو, کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح کا پریشر ہے اس وقت ہماری عدلیہ کے اوپر. میں سلام کرتا ہوں اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں حق اور سچ پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. ویگو ڈالا پہنچ جاتا ہے گھر, لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں, ان کو ذلیل کرتے ہیں, ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. تو اس لیے, اور ہر کسی کو, یہ صرف ہم اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہے, جو اس ظلم کے نظام کا حصہ نہیں بنتا اور اس کے خلاف حق کی آواز بلند کرتا ہے, اس کو وہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں کرنا پڑا. تو میں اس لیے جج صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں. اور میں آج خاص طور پہ اپنے وہ لوگ جو سب کچھ برداشت کر چکے ہیں, علی محمد, والدہ بیمار, ان کو ڈائبٹیز ہیں, اکیلے لڑکے ہیں, اس کے باوجود پوری کوشش کی انہوں نے اس کو توڑنے کی کہ کسی طرح وعدہ معاف گواہ بن جاؤ عمران خان کے خلاف. پھر اگر وہ نہیں بننا تو چلو پارٹی چھوڑ دو کہ ہم اب 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں, ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. تو سارے فوج سے پیار کرتے ہیں, سارے جو 9 مئی کو جو جلائی گئی تھی جگہ, ہم نے سب نے اس کی مذمت کی ہے, لیکن پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہیں. یہ کھڑے ہو گئے کہ ہم پی ٹی آئی نہیں چھوڑتے, اور ان کو بڑی بری حالات کے اندر رکھا گیا. شہریار افریدی, ان کے فیملی میں بھائی ان کے فوت ہوئے, ادھر نہیں جانے دیا, جیل میں رکھا. اور جس طرح اس کے اوپر توڑنے کی کوشش کی گئی, ان کی بیوی کو پکڑا, پھر ایک دفعہ اور پکڑنے کی کوشش کی, بیوی بچوں کے ساتھ تھی. تو میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں. اور اعجاز چودھری اس وقت وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے, 70 سال ان کی عمر ہے, ان کا وزن کم ہو چکا ہے, وہ بھی ٹوٹ نہیں رہے. میاں محمود رشید, ہارٹ کنڈیشن ہے, ان کو چیسٹ پینز ہوئی, ہسپتال گئے, اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں. ڈاکٹر یاسمین کینسر کی سروائیور ہیں, عمر ان کی تقریباً 75 سال ہے. وہ اس وقت کی وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کو کیا عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ کہ عمران خان نے کہا تھا جا کے جلا دو. جس طرح 3-4 بچوں کو پکڑا, انہوں نے ان کو کہا جی عمران خان نے کہا تھا کہ کور کمانڈر گھر بھی جلانا ہے اور پھر وہ کوئی کاغذات ہیں وہ بھی جلانے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں, کوئی عقل ہی نہیں ہے عوام میں کہ وہ عمران خان کہے گا جی کور کمانڈر کے گھر میں کوئی کاغذات پڑے ہیں جو جلوانا ہے. اور ان سے یہ 164 کا بیان لیا. تو یہی کوشش کریں ڈاکٹر یاسمین سے, وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں. لیکن جو میں سب سے زیادہ عمر چیمہ, جس طرح کا ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کی بیوی گئی کورٹ ہیئرنگ کے اوپر, ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, وہ بھی کینسر سروائیور ہیں. یعنی عورتوں کے اوپر کون کرتا ہے, لیکن عورتوں کے اوپر میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر زرکا نے ان کا ایک رنگ باز ہے, جس کو میں پولیٹیشین بھی نہیں کہتا, جو جب ڈیفنس منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا
یہ کبھی سنا ہے کہ دبئی کی کمپنی سے ایک ملک کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تنخواہ لے اور اس کے بعد وہ بچ بھی جاتا ہے, اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے, اور وہ کیونکہ طاقتور حلقوں میں اس کے دوستیاں تھیں, جب وہ الیکشن ہار رہا تھا 2018 میں تو ایک ٹیلی فون کیا, باجوہ صاحب مجھے بچا لو میں ہار رہا ہوں, اور باجوہ صاحب سپر کنگ نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے, اور اگلے دن وہ جیت جاتا ہے. تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے, اس نے پھر سے کی. ڈاکٹر زرکا نے, سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا, ان کی 2 کلینکس وہ بند کر دی. یعنی اس سطح پہ کون کرتا ہے؟ ہماری ڈاکٹر سیما ایم پی اے کراچی کی, ان کے گھر پہنچ کے ان کی کلینک اس کو بند کر دیا. ہماری سمابیہ ایکس ایم پی, اس کے گھر کے اوپر پولیس پہنچ گئی. یعنی یہ کبھی ہوا ہے کیا؟ یہ کوئی دہشت گرد ہیں, یہ کوئی کسی انتشار میں ہیں, یہ انہوں نے کیا ہے؟ تو ایسے ہے کہ آپ تحریک انصاف کے آپ کوئی ممبر ہی ہوں, سپورٹر ہی ہوں, یہی کافی ہے. آپ کی بزنس بھی بند ہو جائے گی, آپ کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے, جھوٹے پرچے بھی ہو جائیں گے. یعنی صرف اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کوئی جرم کرنا ہے. اس ملک میں اب جرم ہو گیا ہے تحریک انصاف کا ممبر ہونا, سپورٹر ہونا. کوئی اگر بزنس والا بھی کوئی سپورٹ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ شوکت خانم, اب شوکت خانم ساری قوم جانتی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. ان کے ہر روز نوٹس آ جاتا ہے کہ جی فلانی ڈاکیومنٹ دکھائیں اور یہ ڈاکیومنٹ دکھائیں, جی وہ بتائیں کہ جناب کس نے ڈونیشنز دی تھیں آپ کو. یعنی ایک یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا. جو انہوں نے کیسز میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں ذرا وہ سن لیں. سب سے اب جو قوم کے سامنے, کیونکہ الحق ہے, میرا ایمان ہے, ایمان ہی ہے, تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. صرف توحید پہ, لا الہ الا اللہ پہ, ایمان اللہ پہ ہے. اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے. جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا, اب القادر کا کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے, جدھر مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے, وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت. اور میں بتا چکا ہوں سیرت نبی کو ہم نے بنایا کہ فیوچر لیڈرز بنے, تربیت ہو ان کو, اور ساتھ ساتھ اس کے ٹیکنالوجی بھی. یہ ہے اس کا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا. اس کو سامنے لا کے بہت بڑی سکینڈل ہو گئی. اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپریل 2020 میں تفتیش کی تھی. وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو. نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کو رابطہ تھا نیب کے ساتھ. یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض کی فیملی کی اور این سی اے کی, یہ سارا کچھ نیب کو پتا تھا. اور نیب نے اپریل 2020 میں یہ انکوائری بند کر دی تھی. ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ. اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی, جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے, کہ این سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا. وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی, اور یہ سنیں ذرا غور سے,